فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا، اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہیں جو نوری ہیں، نور سے بنائے گئے ہیں، اور اسی لیے وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ جس طرح ہمیں جنات نظر نہیں آتے، اسی طرح فرشتے بھی نظر نہیں آتے۔ جنات تو خوراک کھاتے ہیں، پر فرشتے جو ہیں وہ کوئی چیز نہیں کھاتے، نہ وہ واش روم کرتے ہیں، نہ ان کی شادیاں ہوتی ہیں، نہ وہ سوتے ہیں۔ صرف وہ جو اللہ تعالیٰ ان کو کام کہتا ہے وہ کام کرتے ہیں، اور ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ فرشتے اتنے طاقتور ہیں کہ اتنی طاقتور ان کے علاوہ کوئی اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ ایک فرشتہ اگر زمین پر کھڑا ہو اور اس کا اوپر والا جو حصہ ہے وہ آسمانوں کے اوپر نکل جاتا ہے۔ فرشتے اتنے طاقتور ہیں، اتنے قدور ہیں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اگر پہلے آسمان پر ایک فرشتہ سجدہ کرتا ہے تو آسمان کی چولیں ہلنے لگتی ہیں۔ پہلے آسمان پر کھڑے ہو کر اگر آپ زمین کو دیکھیں تو زمین پہلے آسمان کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ایک لوہے کی انگوٹھی صحرا میں رکھی ہوئی ہو۔ زمین و آسمان سے بڑے اور طاقتور فرشتے ہیں کہ زمین پر ایک فرشتہ کھڑا ہو اور اس کا اوپر والا حصہ آسمانوں کو چیرتا ہوا اوپر نکل جاتا ہے۔ اگر ایک فرشتہ آسمان پر سجدہ کرے تو اس کی چولیں ہلنے لگتی ہیں۔ اگر ایک فرشتے کی کان سے ایک پرندہ اڑتا ہوا اس کے کندھے پر آئے تو 700 سال لگیں گے۔ اتنے بڑے فرشتے ہیں، اتنی بڑی آنکھیں ہیں کہ اس کی ایک آنکھ کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ایک پرندہ سفر کرے اور وہ لگاتار اڑتا رہے۔ 1 سال اڑنے کے بعد وہ اس کی ایک آنکھ کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچے گا۔ اور جو 4 فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ پاک کا عرش مبارک اٹھایا ہوا ہے وہ اتنے بڑے ہیں، اور وہ پہاڑی مینڈوں کی طرح ہیں۔ نہ ان کو بھوک لگتی ہے، نہ وہ تھکتے ہیں، نہ وہ آرام کرتے ہیں، نہ ان کے گھر ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کام کہتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے عرش معلیٰ اٹھایا ہوا ہے اور وہ پہاڑی مینڈوں کی طرح ہے۔ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ زمین کے مقابلے آسمان بہت بڑا ہے، اور ہر آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، اور آسمانوں سے بڑی کرسی ہے اللہ پاک کی۔ کرسی کے اوپر عرش ہے جو کرسی سے بھی بڑا ہے۔ اس کے اوپر اللہ پاک اپنی شان کے لائق موجود ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں، اور اس عرش کو 4 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، جن کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا ہے کہ ان کی کان سے اگر کندھے تک ایک پرندہ آئے تو اس کو 700 سال لگیں گے، اور اس کی ایک آنکھ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ایک پرندہ 1 سال میں پہنچے گا۔ اتنے بڑے ہیں، اتنی اقسام کے فرشتے ہیں کہ اس بات پر اندازہ لگائیں کہ ایک اللہ کے پاس فرشتہ ہے جو آدھا آگ کا بنا ہوا ہے اور آدھا برف کا بنا ہوا ہے۔ دنیا میں یہ قانون اپلائی نہیں ہو سکتا، برف اور آگ مل ہی نہیں سکتی۔ تمام فرشتوں کے سردار فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں میں رسول کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک اپنا پر کھولا تھا، مشرق سے مغرب ہر چیز ڈھانپ دی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ دیکھا۔ آواز آئی یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ادھر ادھر دیکھا، پھر آواز آئی، پھر آواز آئی۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوا میں معلق ہیں اور وہ پورے افق پر چھائے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرتبہ دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام تمام انبیاء کرام پر وحی لے کر اللہ کے حکم سے حاضر ہونا ہے، جو ان کا کام پورا ہو چکا ہے، اور جو بھی کام اللہ پاک ان کو کہیں وہ سارا انجام دیتے ہیں۔ جیسے وہ شب رات کی رات یا شب قدر کی رات اللہ کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں، اور 4 مقرب فرشتے ہیں جن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جن کا تذکرہ کیا، اور حضرت
اسرائیل علیہ السلام جن کے ذمے تمام انسانوں کی جان نکالنا ہے، اور وہ ان کے پاس بھی ایک جماعت ہے فرشتوں کی، ان کے سردار ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام، اور وہ پوری جماعت ان کو پورا حکم ہوتا ہے، پوری ان کے پاس ڈیٹیل ہوتی ہے، جن جن انسانوں کی جان نکالنی ہوتی ہے ان کی وہ جان نکالتے ہیں اور اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام، ان کے منہ میں سور ہے، اور وہ عرش معلیٰ کے قریب ترین فرشتے ہیں، اور اللہ کی جانب سور کو منہ میں ڈالے ہوئے اللہ پاک کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ حکم کریں اور میں قیامت کا سور پھونک دوں اور وہ ہر شے مر جائے، پھر وہ اس وقت ہر چیز مر جائے گی، فرشتے بھی مار دیے جائیں گے، جنات، انسان، شیطان، ہر چیز، صرف اللہ بچے گا۔ پھر اللہ کے حکم سے اللہ ان 4 فرشتوں کو پیدا کرے گا، پھر حضرت اسرافیل کے منہ میں سور ہوگا، پھر وہ سور کو پھونکیں گے، پھر اللہ کے حکم سے تمام انسان مخلوق پھر دوبارہ زندہ ہو جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ حساب لے گا۔ اللہ تعالیٰ کے چوتھے مقرب فرشتے ہیں حضرت میکائیل علیہ السلام، ان کے ذمے تمام مخلوقات انسانوں کا رزق ہے جو وہ تقسیم کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور اللہ کے حکم سے بارش برسانے کی بھی ذمہ داری حضرت میکائیل علیہ السلام پر ڈالی گئی ہے۔ اسی طرح وہ مقرب فرشتے ہیں جن کی تعداد 4 ہے، جن کا پیچھے بھی ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا عرش مبارک اٹھایا ہوا ہے، اور وہ ہوا میں معلق ہیں، اور ان کی شکل پہاڑی میڈو جیسی ہے، اور وہ بہت طاقتور ہے، نہ ان کو بھوک لگتی ہے نہ وہ تھکتی ہیں، اور اللہ کا ساتھ ذکر کر رہے ہیں۔ ہر انسان کے کندھوں پر 2 فرشتے موجود ہیں جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، جو اچھے اور برے اعمال ساتھ ساتھ لکھتے جاتے ہیں، اور ان فرشتوں کی ڈیوٹی اس وقت تک رہتی ہے جب انسان زندہ رہتا ہے۔ جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ اس کا اعمال نامہ اللہ کے پاس لے جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کے ساتھ حفاظت والے فرشتے بھی پیدا کیے ہیں جن کو محافظ فرشتے کہتے ہیں، اور وہ ہر حادثے میں انسان کو وہ فرشتے بچاتے ہیں۔ کئی حادثے کے بعد انسان کہتا ہے مجھے تو ایسے چلا جیسے کسی نے دھکا دے کے بچایا، وہ فرشتے ہوتے ہیں محافظ جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے فرشتے ہیں جو دوسری مخلوقات کو رزق دیتے ہیں، ایسے فرشتے ہیں جو دوسری مخلوقات کی جان نکالتے ہیں، ایسے فرشتے ہیں جو دنیا کے اللہ کے حکم سے باقی کے معاملات چلا رہے ہیں اور ہمیں نظر نہیں آتے۔ کیا انسان جس طرح مرتا ہے فرشتے بھی مرتے ہیں؟ فرشتے نہیں مرتے، جنات مرتے ہیں، فرشتے زندہ ہیں۔ فرشتے قیامت والے دن جب پہلا سور پھونک دیا جائے گا تو سارے فرشتے بھی مار دیے جائیں گے۔ جن فرشتوں نے عرش معلیٰ کو اٹھایا ہوا ہے وہ بھی فرشتے مار دیے جائیں گے، اور جو مقرب فرشتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، یہ فرشتے بھی مار دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ 40 سال تک اسی طرح ماحول رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا تو پھر تمام مخلوقات، انسان، فرشتے، جن دوبارہ زندہ ہوں گی، ان کا حساب کتاب ہوگا، پھر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اسی طرح جہنم پر بھی فرشتے مقرر کیے گئے ہیں۔ ان کے جو سردار فرشتے ہیں ان کا نام مالک علیہ السلام ہے، وہ جہنم کے سردار فرشتے ہیں، اور جہنم کے جو کل فرشتے ہیں ان کی تعداد 19 ہے۔ اسی طرح ایسا بھی جنت کا مالک فرشتہ ہے جو جنت کے دروازے پر مرکوز ہے، جو اللہ کے حکم سے قیامت والے دن جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کا دروازہ کھٹکائیں گے تو وہ پوچھیں گے، جب ان کو پتہ چلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں تو پھر وہ جنت کا دروازہ کھول دے گا۔ فرشتوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کتنی ہے، لامحدود تعداد ہے، اور آسمانوں پر فرشتے جو ہیں وہ قیام کی حالت میں نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ فرشتے ہیں وہ رکوع کی حالت میں نماز پڑھ رہے ہیں،
کچھ فرشتے ہیں وہ سجدے کی حالت میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور کئی فرشتے ہیں وہ تشہد کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور مکہ المکرمہ کے اوپر ایک خانہ کعبہ ہے جو فرشتوں کا ہے اور جس کو بیت المعمور کہتے ہیں، اس کا طواف ہو رہا ہے۔ جو فرشتہ ایک مرتبہ طواف کرتا ہے اس کا قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آتی طواف کرنے کی۔ قیامت والے دن جب انسان زمین سے نکلیں گے، ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے۔ ایک فرشتے کے پاس اس کا اعمال نامہ حساب کتاب ہوگا، دوسرا فرشتہ اللہ کے حکم سے اس کو دھکیلنے والا ہوگا، جو اس کو دھکیل کر محشر کے میدان میں لے آئے گا۔ کئی فرشتے ہیں، ان کے 2 پر ہیں، کئیوں کے 3 پر ہیں، کئیوں کے 4 پر ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں۔ فرشتے بہت طاقتور ہیں، فرشتے جنات سے بھی طاقتور ہیں، شیطان سے طاقتور ہیں، تمام مخلوقات سے طاقتور ہیں، صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جب کوئی حکم ہونے والا ہوتا ہے تو یہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے ہیبت جاہو جلال سے کانپتے ہیں۔ اللہ کا حکم سن کر وہ کام اللہ کا سر انجام کرتے ہیں۔ کئی فرشتے رحمت والے ہوتے ہیں، جہاں پر ذکر ہوتا ہے، ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں، وہاں پر جمع ہونے لگتے ہیں اللہ کے حکم سے۔